الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو اسے اختیار کرنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع کی اہمیت اس لحاظ سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ خلافت راشدہ کی بات ہے اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے اور تھی اور خاص طور پر ان ایام میں کہ یہ ایام جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، ان ایام میں چند لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ لے کر، جو کہ اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو واقع ہوئی تھی، اپنی زبانوں کو اس قدر بے لگام کیا کہ انہیں اس بات کی کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو ان اکابرین امت اور اسلاف ملت کے خلاف ہرزہ سرائی کریں کہ جن کا اگر وجود نہ ہوتا تو نہ جانے آج ہم لوگ مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے. اور جن لوگوں نے اپنی جوانیوں کی قوتوں اور طاقتوں اور اپنی زندگی بھر کی کوششوں اور کاوشوں اور اپنے عمر بھر کے اثاثے کو اللہ کی راہ میں اس لیے لٹایا کہ اللہ کا دین بارآور ہو جائے اور کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا شہرہ پھیل جائے، ان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت. اور حیرانگی کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، اور مجلسوں میں ذکر ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو نہ تو صرف یہ کہ شہادت حسین میں ان کا کوئی کردار نہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی اس بارے میں اپنے اعمال اور افعال اور اقوال سے حصہ نہیں لیا، بلکہ ان لوگوں کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے جو اس واقعے کے رونما ہونے سے نصف صدی پہلے اس کائنات سے رخصت ہو چکے. حیرانگی کی بات ہے
کہ اگر شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے متعلق گفتگو کی جاتی جن کا کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے میں ہاتھ ہے، تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بھائی چند لوگوں کا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ فلاں اور فلاں شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی نہ کسی طور سے حصہ لیا، لیکن تعجب بالائے تعجب اور حیرت در حیرت اور افسوس در افسوس کہ ان کا نام تو نہیں لیا جاتا، نام ان کا لیا جاتا ہے جو برسوں پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے برسوں پہلے اس دنیا ہی سے رخصت ہو چکے، اس دنیا میں بھی موجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس پہلے اس واقعے کے 40 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی 48 برس 49 برس پہلے اس واقعے سے رخصت ہو چکے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کربلا کے واقعے سے 30 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے۔ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد ابن ابی وقاص، خالد ابن ولید، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کائنات میں موجود نہیں تھے۔ کوئی بھلا مانس پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان خدا بیان تو کربلا کا واقعہ کرتے ہو، اس میں ذکر ابو بکر، عمر اور عثمان کا کہاں سے آ گیا؟ اس واقعے میں اور اس واقعے کے تذکرے میں عشرہ مبشرہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس واقعے کے بیان میں نبی محترم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کی زندگیاں کیوں معرض بحث سے آتی؟ ہمیں کچھ بتلاؤ، کچھ سمجھاؤ کہ بات تو سیدھی سادی ہے کہ سن 60 کو آج ذرا جی سے بات سنو گے تو میں شاید اللہ توفیق دے دے تو بات سناؤں، بڑا ہی تھکا ہوا، روزانہ جلسے، طبیعت خراب، دن بھر کی مصروفیت، ہمارا عجب حال ہے، رات کو تقریریں نہیں چھوڑتی اور صبح کے وقت جلسے کے لیے طریقے لینے والے نہیں چھوڑتے، اور اگر کسی کو کہہ دو آرام کر رہے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا دیکھو جی جب آتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم لوگ مشینی انسان جس کو ریموٹ کہتے ہیں وہ ہیں، ہمارے اندر گوشت پوشت کی کوئی چیز نہیں کہ بٹن دباؤ اور وہ چل پڑے، بٹن بند کرو تو بند ہو جائے۔ تو بہرحال تھکاوٹ کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اس موضوع پر شاید بڑی مدت ہوئی ہے، اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی، آپ کے مولانا نے تو کی ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج مسئلہ یہ سمجھا کے جاؤں، اس لیے کہ یہ 20-25 دن بلکہ مہینہ بلکہ 40 دن یہ سارے دن یہی واقعات ریڈیو پر بھی، ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی، اور کہا جاتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر ایک جھوٹ کو 10 مرتبہ آدمی دہرائے تو جھوٹ بولنے والے کو بھی یقین ہو جاتا ہے شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ اتنی مرتبہ جھوٹ دہرایا جائے تو جو خود جھوٹ کو تراشتا ہے، خود جھوٹ کو گھڑتا ہے، اسے بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں سچ ہی تو نہیں بول رہا۔ واقعہ یہی ہے، ہر روز جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور جھوٹ اتنا دہراتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ نہ سننے والے ٹوکتے ہیں، نہ بیان کرنے والے کو حیا آتی ہے،
نہ کوئی عقل کا سوال کرتا ہے کہ چھوڑو دین مذہب کی بات کو چھوڑو، کوئی عقل کی بات ہی بتلا دو کہ عقلی طور پر بھی یہ بات ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس بات کو سوچنے، سمجھنے، ٹوکنے، روکنے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر روز قصے۔ ابھی مجھے تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی ریڈیو سننے کی، اس لیے کہ ریڈیو سننے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہم کہاں سنے؟ اور ایک دن ایک جلسے میں جا رہا تھا تو وہ راستے میں انہی دنوں کی بات ہے، اس نے ڈرائیور نے اور جو جلسہ والے آئے تھے ان کا ساتھی تھا، اپنی گاڑی لے کے آئے تو ہم نے ریڈیو لگا دیا کہ، اور میں نے کہا بند کرو۔ وہ دیکھا تو ایک بڑے عجیب و غریب انداز سے چیخو چلا رہا تھا ایک آدمی، کہنے لگا ذرا سنو صحیح۔ وہ تقریر کر رہا تھا، کہا لگا حسین ابن علی آئے میدان میں، تلوار اٹھائی، ادھر یزید کا لشکر، ادھر یزید کا لشکر، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی لاشوں کا انبار لگ گیا، جدھر دیکھتے ہیں لاشیں ہی لاشیں، اتنی زیادہ لاشیں کہ لاشوں کا پہاڑ بن گیا، پہاڑ اتنی لاشیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا مولوی صاحب نے جتنا زور لگا کے بات بیان کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 لاکھ آدمی حضرت حسین نے مار دیے ہیں۔ تاریخ میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور مخالفوں کے کوئی 12-14 آدمی مارے گئے، یہ اکیلے حضرت حسین نے 1-2-3 لاکھ آدمی مار دیے ہیں۔ لاشیں کہاں چلی گئی تھی؟ کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عقل مند۔ اور پھر ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا، معصوم جا رہا ہے، قافلے کا شہزادہ جا رہا ہے، اور دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اس کی بات سن کے اور آپ بھی ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈال کے دیکھیے کہ آپ کا بھی یہی تصور ہوگا کہ جب ان سے آدمی یہ بات سنتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 15-16 سال کا نوجوان ہے، بالکل معصوم سا، جس نے زندگی میں کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی، یہ بیچارہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں بڑے بڑے بندوں نے اس کو گھیر لیا اور شہید کر دیا۔ اتنا پتہ نہیں ہے بیان کرنے والے کو کہ اس کی اپنی کتابوں کی روایت کے مطابق حضرت حسین کی عمر اس وقت 59 سال تھی، ایک کم 60 سال، اور ایک کم 60 سال کا بندہ جوان اور بچہ نہیں ہوتا بلکہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اس بابے کی عمر بھی میرا خیال ہے 60 سال ہی ہوگا۔ سفید بال اور بچے، بیویاں اور جوانی تو بڑی بات ہے، سوچ و شعور سے آگے 40 برس کی زندگی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کی انتہا اور کمالیت کے دن ہوتے ہیں، اور جو 59-60 سال کا آدمی ہو اس کے لیے تو اس طرح کے لفظ بولتے ہوئے بھی آدمی کو حیا آنی چاہیے کہ کیا لفظ ہم بول رہے ہیں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک ننھا منھا سا بچہ جو ہے اس کو لوگوں نے گھیر گھار کے بلا کو خدا کا خوف کرو۔ 59 سال حضرت حسین کی عمر ہے، 59 برس، 59-60 برس کا ایک بوڑھا انسان۔ ظاہری بات ہے کہ اب جو بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے 2 ہی کام ہوں گے، یا لڑے گا مارے گا، یا نہیں مارے گا تو شہید ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے، لڑنے کے 2 ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا آدمی دشمنوں کو ختم کرتا ہے یا لڑتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ اب اس میں اتنے بڑے افسانوں، قصوں، کہانیوں کی ضرورت اور کیا جی کہ پانی آ رہا ہے، پانی منہ میں نہیں جا رہا، بالکل اس طرح جس طرح کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہو، پانی پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کوئی پانی پوچھ نہیں دیتا۔ کوئی بات ہے؟ عقل کی بات کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس طرح کے قصے، اس سے ان کی، اور پھر کہتے کیا ہے، شہزادہ گلگوں کبا، وہ کائنات کا امام حسین کا نانا، یہ تو بادشاہتوں اور شہزادگیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، تم نے محمد کے نواسے کا نام ہی شہزادہ رکھ دیا۔ کتنے تعجب کی بات، دماغ کے اندر کس طرح کی شہنشاہی کی بو پڑی ہوئی ہے۔ اور جب رسول کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو القاب ان جابروں کے تھے جن کی جابریت اور قہاریت اور فرعونیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصہ کیا ہے؟ تو آؤ، آج حقیقی بات یہ ہے
کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے اور سنیوں کا بھی معلوم نہیں. بیڑا غرق سنیوں کا بھی ہو گیا ہے. اس لیے کہ سنی بھی وہی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں جو کہ شیعہ میتھالوجی نے لوگوں کے ذہنوں میں جس کا جال اور تانا اور بانا بنا ہوا ہے. اچھے خاصے مولوی، اچھے خاص وائز، اچھے خاصے خطیب شہادت حسین کا تذکرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں. حق بات کہتے ہوئے زبانوں میں لڑکھڑاہٹ اور دماغوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو دین عطا کیا اس میں نہ کسی کی روح نہ رعایت، نہ کسی کے لیے مداہنت نہ منافقت. کہا فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے محبوب، تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر. یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹیں پڑتی ہیں. قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کرنا. اچھے اچھے لوگ قصہ گو بن گئے ہیں. حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ہے. وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی. سنا ذرا بات، آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بھاڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی، وہ معاویہ فوت ہوا. اور ذاکر، واعظ اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں. ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ، ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق فاروق اور عثمان کا نہیں بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے. اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ. 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا، ایک لفظ زبان سے لکھا. اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے. 3 صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے. اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی جو ایران کے شیعہ پریس نے چھاپی، اس کا حوالہ ہے. دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا، حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا. جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے علی کے بیٹے نے خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا. خود نیچے بیٹھے،
معاویہ کو اوپر بٹھایا، کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ، خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے۔ اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ بھی ساتھ ہے۔ کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا امام ہے۔ پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف جن کا نام نامی اس میں گرامی لے کر تم صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اس حسین کی طرف دیکھا، کہا کم وبائے حسین اٹھو، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امام مانو۔ حضرت حسین اٹھے، حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت، پھر اپنے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو۔ یہ فوجی آدمی، اور فوجیوں کا دماغ ذرا تھوڑا سا بولو موٹا ہی ہوندا ہے، انہاں دا بستر چوک کے سٹو تے انہاں نوں سمجھ آوندی اپنے آپ جان نوں تیار نہیں ہوندے۔ کہا، اور آج اسمبلی کے اندر اسلام کا نام لے کر وہ بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق اگر اسلام کے خلاف بھی بات کرے تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام کیا تھا؟ وہ جس کا اظہار صدیق اکبر نے کیا تھا، اذا قمت واستقمت فاعینونی واذا وجدت فقومونی۔ لوگوں، قرآن و سنت کے مطابق بات کروں تو میری مدد کرنا، قرآن و سنت کے خلاف ہٹ جاؤں تو مجھ کو پکڑ کر میرے سر کو سیدھا کر دینا۔ یہ صدیق کہتا ہے، اور ضیاء الحق صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ اور وہ مولوی غیرت سے آری جو اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار، کہا ہے کہ اس بل کو کسی شرعی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا۔ سن لو، ساری کائنات تمہارے بل کو مان لے، خدا کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو ماننے والے اہل حدیث اس بل کو نہیں مانیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کسی آواز کو گوارا نہیں کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ تو بات میں کہہ رہا تھا، کہا اٹھو بیعت کرو۔ فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھا، تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے، اسے کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے، اگر کوئی ماں کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کرے، لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا۔ اور اگر حوالہ سچا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو آگ لگا دے، ایک بات کمان، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے۔ تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا، کیا کروں؟ معاویہ کھڑا ہے سامنے، جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں، آج اس کے ہاتھ میں کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا، حسین نے پلٹ کے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ،
कम फबाये फइन्नहु इमामी, उठो के मेरी तरफ क्या देख रहे हो? और जिसके हाथ पे हसन हुसैन ने बैत की वो पूरी कायनात का इमाम है। दुनिया का कोई शख्स उसकी इमामत को माने बगैर रह सकता नहीं। कौम फबाये फइन्नहु इमामी, और जिसको तेरे दो मासूम इमामों ने इमाम माना है, तू उसका इनकार करने की जुर्रत कैसे करता है? उनके खिलाफ कैसे बात करता है? या सीधी तरह बात कह कि तुझको उस बात का इल्म है जिसको तेरे इमामों का इल्म नहीं था, और तू या कह कि तू हक पर है और तेरे इमाम हक पर नहीं थे। माज़अल्लाह, फिर वो अकीदा इस्मत का बाकी रहता। अकीदा इमामत के लिए ये है कि इमाम वो होता है जिससे कोई गलती हो सकती, और उससे इन दो है, एक भी इमाम नहीं। कितने इमाम? एक हसन और दूसरा, दोनों ने बैठ। तो बात ये कह रहा था सन 60 हिजरी में, और बातें बतलाऊं तो फिर सुन लो। आज ताल्लुक का आलम यह था। आज बातें करते हैं मरवान की, अब्दुल मलिक की और हजरत अमीर मुआविया की। जाओ अपनी किताबों को उठा के देखो। 20 साल हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुकूमत की है। कितने साल? 20 बरस बिला शरकत ज़ैरे हुक्मरान और खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन रहे हैं। हुसैन भी उनकी रियाया और हसन भी उनकी रियाया। बस रियाया। जाओ अपनी किताबों को उठा के देख। तेरा मिर्जा अब्बास कुम्मी मुंतहल मकाल में मुल्ला बाकर मजलिसी जलाउल अयून में लिखता है कि जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीर आप दावत कुरान और हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम अकाबर जय्यद उलमाए अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान और हदीस, दावत कुरान और हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नमाजें अमीर मुआविया के मुकर्रर करदा गवर्नर मदीना मरवान के पीछे पड़ी। हसन भी हुसैन भी नमाजें किसके पीछे पढ़ते रहे? अमीर मुआविया के कायम करदा गवर्नर मदीना मरवान के पीछे। आज बातें करते हैं मरवान ऐसा और अमीर मुआविया ऐसा। अगर अमीर मुआविया ऐसा होते तो हसन और हुसैन को अमीर मुआविया से वजीफा लेने की जरूरत न थी। उसको जायज न समझते और उनके खिलाफ जिहाद करते, खुरूज करते, बाहर निकलते, तलवार देने हम 20 साल के तवील अरसे में एक दफा, 20 साल के तवील अरसे में एक दफा भी हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जुबान शिकवा को हरकत। आज यहां मसला कुफ्र इस्लाम का बना लिया है। काफिर मुसलमान, तेरे कहने से ना कोई काफिर होता है, ना तेरे कहने से कोई मुसलमान बनता है। कौन काफिर कौन मुसलमान? मेरा अकीदा यह है जिसके हाथ पे हसन हुसैन बैत करे वो कभी काफिर हो सकता? और मेरा तो तेरे इमामों के बारे में ये अकीदा है, और तेरा अपने इमामों के बारे में अकीदा क्या कि इमाम और मासूम होते हुए भी उन्होंने काफिरों की बात कर दी। कुछ खुदा का खौफ करो। अभी बतलाऊंगा ताल्लुकात।